السلام علیہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 156 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 157 سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پیچھے جو مضمون ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کا کنٹیکس یہی ہے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے پہاڑ پہ گئے تھے، اور سورہ بقرہ اور کی آیات سے ملا کر ہم نے ان کو دیکھا تھا، اور یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ دو معاملات ہیں جو زیر بحث ہیں۔ ایک یہ کہ پیچھے ایک واقعہ ہو چکا ہے جس پہ ظاہر ہے کہ اس قوم نے ایک بچڑے کو معبود سمجھ لیا، بنا لیا، اور اس کے بعد یہ کہ تورات نازل ہوئی ہے، اور ایک تو افو درگزر کے پہلو سے کولیکٹیولی پوری کی پوری قوم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا، توبہ اور معافی کے لیے یعنی وہاں پہنچنا تھا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ اب جو تورات نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ظاہر کمٹمنٹ شو کرنی تھی، تو ان کو لے کے جب پہاڑ پہ لے جایا گیا تو وہاں ان کو سب سے پہلے زلزلے نے آ لیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ یہ کنٹیکس ہے جس میں یہ بات پیچھے جو ہے نا ہم نے دیکھی تھی، اور اس کنٹیکسٹ میں جب یہ دعا مانگی گئی تو وہ دعا عمومی تھی۔ ظاہر ہے کہ دعا کا جو کیا طریقہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ ہم انبیاء اور رسولوں کی دعاؤں سے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے نا موقع محل ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں ذرا وسعت اختیار کر لیتی ہیں، یہ کہ اپنے اندر عمومیت، ایک جنرلٹی کا جو نا کنسیپٹ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا، اور دنیا میں بھی ہمیں جو ہے نا کوئی چیز عنایت فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں کوئی چیز عنایت فرما۔ یہ کہ یہاں جب یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ولی ہیں، کارساز ہیں، یہ کہ یہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کی ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یہاں پہ کہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی اور بھلائی دے، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہیں، یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پہ نازل ہوتی ہیں، دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں، ان دونوں پہلوؤں کو جہاں پہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو جواب دیا تھا وہ اگر آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو اس کے بعد اللہ نے اپنا قانون ہے جو واضح کیا ہے، یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ عمومی طور پہ جو دعا کا اگر اس طریقے سے کنٹیکسٹ آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ قبولیت کی یعنی وہ جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی چیز اپنی بھی جو ہے نا ایک اضافی طور پہ سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جو عذاب ہے وہ ہم کن کو دیا کرتے ہیں، تو وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھایا ہے کہ کالا عذابی اور تھیب بھی من عشاء، کہ ہم اپنا عذاب جو ہے جو انسانوں پہ آتا ہے وہ اسی کو دیتے ہیں جس کو ظاہر ہے کہ اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اوریجنلی جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ یعنی اس طرح کی جب قرآن مجید میں آیات آتی ہیں تو یہ چیز واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے فاؤنڈیشن، فاؤنڈیشن کے بعد جو ہے نا یعنی ایک چیز اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا وائڈر پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں کچھ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں۔ تو اصل یوں کہہ لیں کہ جو وائڈر نیٹ ہے یا جس پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بات کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اگر میں زندگی میں سانس لیتا ہوں، زندگی ملی ہوئی ہے، میں دن بہ دن آگے بڑھ رہا ہوں، زندگی میں بڑھ رہا ہوں، اپنے کاروبار میں بڑھ رہا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ گدا ہو یا بادشاہ ہو، یا یوں کہہ لیں کوئی امپلائی ہے، کوئی جو ہے نا سینئر ہے یعنی آرگنائزیشن میں، تو یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے، جو سیٹ اپ ہے، انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اہتمام ہے، انتظام ہے، جو اس کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے، جو ہم سب جو ہے نا اس دنیا میں اپنا وجود رکھے ہوئے ہیں۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے رحمت کے حوالے سے تو پیچھے بھی جو کنٹیکسٹ ہے اور آگے بھی جو کنٹیکسٹ ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں
بات عمومی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات عمومی ہے اور آخرت کے حوالے سے ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ دنیا میں بھی مانگا ہے اور آخرت میں بھی مانگا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بات کا بھی کنٹیکسٹ یہی ہے، دنیا میں بھی مانگا اور آخرت میں بھی مانگا ہے، تو آگے جو جواب آیا وہ دنیا سے بھی ریلیٹ ہوگا اور آخرت سے بھی ریلیٹ ہوگا، لیکن کنٹیکسٹ جو ہے نا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ آخرت کے حوالے سے ہے، لیکن جو دنیا کا حوالہ ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں رحمت جو ہے نا ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور ایکسیپشن میں یہ کہ میرا عذاب جب آتا ہے تو یہ مخصوص لوگوں کے لیے آتا ہے، تو جب مخصوص لوگوں کے لیے آتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے، کہ یعنی انہیں کے لیے آتا ہے جو سرکشی کرتے ہیں، اور جو سرکشی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا جو عدل ہے وہ رحمت کا لازمی حصہ ہے، جب وہ عذاب بھی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ٹپ جو ہے نا عذاب دے دیتی ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی عدل پہ مبنی ہے، جو ہی ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو عدل کا لفظ جو ہے بلٹ ان ہوتا ہے، اور وہ عدل کے مطابق ہی ہوگا، یعنی جتنے وہ حقدار ہوں گے اتنے ہی جو ہے نا ان کو عذاب ملے گا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آخرت کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ تو لگتی ہے آخرت کی ہے، لیکن آگے اور پیچھے جو ہے نا جو بات ہو رہی ہے وہ دنیا کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، پیچھے کون ہے؟ بنی اسرائیل، آگے بھی کون ہے جو بات ہوگی؟ بنی اسرائیل، اور کیونکہ یہ اولاد ابراہیم ہے تو اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، قانون ایک ہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی ان پہ عذاب آتا ہے، اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اگر ان پہ جو ہے نا کوئی معاملات ان کے ساتھ اس طرح کیے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اسی قانون کے تحت ہی ہیں، کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نوازنا ہی چاہتی ہے، اور بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، یعنی ان کو نوازنا ہی چاہتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ان سے کوئی ہاتھ کھینچ کھینچ لیے جائیں گے، نہیں، جب ان کو جو ہے نا اس پوزیشن پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ شہادت یا کی ذمہ داری ہے ان کو دے دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نوازنا چاہتی ہے، ان کو دینا چاہتی ہے، ان پہ اپنی رحمت کے جو ہے نا دروازے کھولنا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ غلط حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ جو ہے نا ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور سزا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے ہوتی ہے، تو یہاں ذمہ داری کے بیان میں یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ ان کو دنیا میں سزا بھی دی جائے گی، اس کے بعد کہا ہے کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ اب یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں نے لکھ رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پہ جو ہے نا ایمان لائیں گے، ان کے لیے تو یہ میں نے لازمی طور پہ اپنی رحمت جو ہے نا لکھ رکھی ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات ابھی ہوئی ہے یا اس کو تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو آگے جو مضمون جس کی طرف مڑنا ہے، یہاں پہ اصل میں ان عہد معاہدوں کی بات ہو رہی ہے جو تورات کے اندر موجود تھے، تورات ہی پیچھے ذکر آ رہا ہے، تو انہی عہد معاہدوں کی جو ہے نا ذکر ہو رہا ہے، اور جو تورات کے اندر عہد معاہدے ہیں وہ یہی ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ انبیاء ہوں گے، کچھ رسول ہوں گے، ان کی پیروی کی جائے گی، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا، اور کیونکہ کنٹیکسٹ آ گیا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ پرٹیکولرلی جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے آگے بات شروع ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں تضمین، یعنی اب موقع محل آ گیا ہے، اب اس موقع محل پہ جو ہے نا اب مضمون کا رخ کسی اور طرف موڑا جائے گا، وقتی طور پہ موڑنے کے بعد پھر واپس آ جائے گا، یہ ہوتا ہے نظم، اگر آپ اس نظم کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک یہ بات کہی، اس کے بعد یہ بات کہی، اس کے بعد یہ بات کہی، آپس میں کوئی لنک نہیں بنتا، تو اب لنک یہ ہے کہ کیونکہ پیچھے تورات کی بات ہو رہی تھی، یہاں عہد معاہدوں کی بات ہو رہی ہے، اور دعا مانگی گئی ہے، اس کے نتیجے میں قانون سمجھا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد رحمت کا قانون بھی سمجھا دیا اور عذاب کا قانون بھی سمجھا دیا، اور جب یہاں پہ بات پہنچی اس کے بعد کہا کہ میں ان کے لیے لازمی طور پہ جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت جو ہے لازمی طور پہ ان پہ لکھ رکھی ہے، جو اللہ کا جو ہے نا تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے یعنی اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائیں گے، پابندی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے آتی ہے، تو اللہ کی کتابوں میں تورات ظاہر ہے پیچھے بنی اسرائیل ہے، ان کے ذریعے سے جب جو ہے نا وہ پابندی اختیار کریں گے تو اس کے بعد لازمی طور پہ یہاں اکتبو یہاں کا جو ہے نا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، میں لازمی طور پہ اپنی رحمت ان کے لیے جو ہے نا نازل کروں گا، اور اس کے بعد یہ تقوی اور اس کے بعد زکوٰۃ کا لفظ آ گیا ہے، تو یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ یہ پوری کی پورا جو ہے نا اینڈ ٹو اینڈ پوری کی پوری لائن کھینچ دی گئی ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف کرنا، شکر پہ کھڑے ہو جانا، وہ میرا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور انتہا کیا ہے؟ زکوٰۃ، اب اس کے درمیان کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایمانیات اور عمل، اعمال کی تمام چیزیں جو ہے نا
اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی 2 لفظوں کے اندر۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور یوں ہی اس پہ جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پوری سمجھ جو ہے نا، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھیں کہ اچھا جب یہ 2 لفظوں کا استعمال کر دیا ہے کہ ایک طرف کہا یتقون اور اس کے بعد کہا کہ زکات یؤتون الزکات، تو یہ ان دونوں کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اعمال آ جائیں گے جو جو ظاہر ہے کہ اس میں کتاب بھی شامل ہے، یعنی ایمانیت، الحکمہ اور شریعہ اور الکتاب، سب کچھ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جب زکوٰۃ کا کہا تو اعمال کی وہ تمام چیزیں، اس کے اندر نماز بھی ظاہر شامل ہے، تو زکوٰۃ بھی آ گئی۔ تو اصل میں جب قرآن مجید عزیز کر کرتا ہے تو 2 اعمال جو ہے نا بڑے نمایاں ہوتے ہیں، ایک نماز ہے اور دوسرا زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری طرف جب ذکر کرتا ہے تو ظاہر ایمانیت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، یہ بڑے نمایاں طور پہ جناب قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں جو توقع کی جا سکتی ہے کتاب کے نازل ہونے کے بعد، اس پہ ایمان لانا، یعنی اس کے کنٹینٹس پہ ایمان لانا، ایمانیت کے جتنے تقاضے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جانا، اور اس کے بعد عمل کی چیزیں ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جانا۔ تو جب یہ اس طرح یتقون ویؤتون الزکات آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری رینج کو جو ہے نا قرآن نے سب کو سمیٹ لیا ہے، اور یہاں پہ کہ میں ان کے لیے لازمی طور پہ جو ہے نا اس کو لکھ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید کے یہاں پہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو پیچھے جو ہے جو سیکوینس ہے وہ ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے اسم ہے اس کے بعد ورب ہے، للذین یتقون، یہ کیا ہے؟ یعنی پہلے پروناؤنس ہیں اس کے بعد ورب آتا ہے، اس کے بعد وہ ویؤتون الزکات، یہاں ورب آیا ہے، اس کے بعد اس کا آبجیکٹ آیا ہے، اس کے بعد والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اب یہاں پہ سینٹینس کا جو اسٹرکچر وہ بدل گیا ہے، یہاں پہ اسٹرکچر بدل گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خاص طور پہ جب اس طرح سینٹینس نا اسٹرکچر بدل جاتا ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتی ہے، زور دے کے بات دینا کہنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ زور دے کے بات کہا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو میری آیات پہ ایمان لائیں گے، میری آیات پہ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پہ قرآن کی طرف بات مڑ جائے گی آگے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا ہے، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، تو یہ سارے ایک ہی تسلسل میں جو نا یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو جو میری آیات پہ ایمان لائیں گے، اگر آپ پوری سورہ کو جو ہے نا سامنے رکھیں، اس کی نظم کو سامنے رکھیں، تو بالکل سٹارٹ میں جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی نا کہ میری آیات آئیں گی، میرے رسول آئیں گے، یہی ہوئی تھی نا کہ یہ ٹریننگ کیمپ جو ہے نا یہ لگا یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کی صورت میں جو لگا ہے، یہ ٹریننگ کیمپ بار بار لگے گا۔ جب جب اللہ کے رسول آئیں گے یہ ٹریننگ کیمپ لگے گا، اور اس میں تمہیں آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ کچھ لوگ جو ہے نا ابلیس کا روپ اختیار کر لیں گے، کچھ لوگ جو ہے نا آدم کا روپ اختیار کر لیں گے، یعنی یعنی 2 پارٹیاں ہو جائیں گی۔ اور اس میں وہ کریٹیکل پوائنٹ کیا ہے جس سے جو ہے نا یہ 2 علیحدہ پارٹیاں ہو جائیں گی؟ وہ تو جب براہ راست ابلیس کے ساتھ معاملہ ہوا تو وہاں تو اللہ کا حکم تھا، وہ بھی اصل میں آیت ہی تھی، حکم اللہ کا وہ آیت ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ براہ راست جناب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول آئیں گے، کتابیں لے کے آئیں گے، کتابیں لے کے آئیں گے، اللہ کی آیات ہوں گی، اور جو ان سے روگردانی کرے گا وہ ابلیس کے ساتھ جو نا کھڑا ہو جائے گا۔ اور روگردانی بھی کون سا کرے گا؟ جو ظاہر ہے کہ تکبر کے ساتھ، یہ اوپر شروع میں بیان کر دیا گیا تھا، تو یہاں بھی وہی کنٹیکسٹ ہے، یعنی یہ کہ اب جو ہے نا قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اگر یہ روگردانی کرتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ بھی ابلیس والا معاملہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ زور دے کے کہا کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو میری آیات پہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ موقع محل جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں بن گیا ہے، موقع محل جو کنٹیکسٹ آ گیا ہے، اس کی بیس پہ اب یہاں پہ تضمین کا مطلب ہوتا ہے مضمون، یعنی کوئی چیز جو ہے کوئی چیز مضمون میں شامل کر لینا، تضمین کا معنی ہوتا ہے یہ مضمون، یہ اردو میں جو مضمون ہے یہ اسی سے لفظ ہے تضمین، یعنی اپنے اندر کسی چیز کو جو ہے شامل کر لینا۔ تو یہاں پہ تضمین ہے کہ یہ کہ اب بات کی جائے گی، اور بات کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے نا بنی اسرائیل کی طرف یہ مضمون لوٹ آئے گا۔ اب یہاں پہ جب یہ بات کہی کہ الذین یتبعون الرسول یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہاں پہ آگے جو اگلی آیا ہے 157، یہ جب یہ کہا کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور اب اس کو کھولا ہے، اب یہاں پہ اس کو کھولا ہے کہ الذین یتبعون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول پہ ایمان لائیں گے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول پہ ایمان لائیں گے، اور اس نبی پہ اور اس امی پہ۔ یہاں پہ اب رسول کا تعارف کرایا جا رہا ہے، 3 الفاظ ہیں جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، اور ایک امی ہے۔ یہ تینوں اپنی جگہ بڑے اہم ہیں۔
یہ بڑا ہی ریئر ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر جہاں نبی اور رسول کا اکٹھا جو ہے نا لفظ آ جاتا ہے، اور ایک ان میں سے ایک یہ موقع ہے یہاں پہ نبی اور رسول اکٹھے آئے ہیں۔ جب اس طریقے سے اکٹھے آئے ہیں تو یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ یعنی جب دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ساتھ امی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ورڈ جو ہے نا یہ ڈسٹنکٹ ہیں، یہ سارے کے سارے ورڈ جو ہے نا اپنی اپنی جو ہے نا یعنی جس جگہ پلیسمنٹ جس طرح ہوئی ہے، یہ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا سکوپ ہے۔ یہاں پہ رسول کو پہلے رکھا ہے، اس کے بعد نبی کو لایا گیا ہے، اور اس کے بعد امی کو لایا گیا ہے۔ الرسول، اب یہ جو لفظ ہے الرسول کا لایا گیا ہے، یہ اصل میں ڈیوٹرانومی میں وہاں پہ بتایا گیا، آگے چل کے ہم نے پڑھنا ہے اس کو، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ میری مانند ایک رسول آئے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ویسے ہی میری مانند آئے گا۔ تو یہ اصل میں اس کی طرف جو ہے نا بشارہ جو ہے نا وہ مڑ گیا ہے کہ اب اس رسول کی پیروی کریں گے۔ الرسول کیا ہوتا ہے یہ ہم کئی دفعہ جو ہے نا پڑھا ہیں پیچھے، کہ الرسول جو ہے وہ یہ کہ پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، اور پیغمبر آتے ہیں اور جب دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، جو وہی جو ہے نا ملتی ہے، وہی کا نزول ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک پیغمبر اپنی یعنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ جب پیغمبر اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں اور جب آگے چل کے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا قبول کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا قبول نہیں کرتے اس دعوت کو، اور اگر صرف نبی ہوں تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا زمین پہ اس کا کوئی ظہور ہو۔ یہ بڑی لازمی بات ہے نبی اور رسول میں فرق کرنے کے لیے۔ میں ابھی نبی کی بات کر رہا ہوں کہ دعوت پیش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بھی ان پہ دعوت قبول کرنے والا نہ ہو، ایک بندہ بھی دعوت قبول کرنے والا نہ ہو، وہ آئیں دعوت دیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو نا خالق و مالک ہے، ایک دن قیامت برپا ہونی ہے۔ یعنی انذار و بشارت کے وہ تمام مضامین لیے ہوئے ہوتے ہیں، انبیاء اکرام لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول کے ساتھ ایک اور واقعہ کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو جو قیامت برپا ہونی ہے نا، بڑی قیامت دنیا کے خاتمے کے بعد برپا ہونی ہے، اس کو چھوٹی لیول پہ ایک علاقے میں اسی قوم کے لیے ایک جو ہے نا وہ قیامت برپا کر دی جاتی ہے، اور وہ ڈے ون پہ ہی پیغمبر اور رسول جو ہے نا بتا دیتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں اگر قبول کر لو گے تو تمہیں زمین جو ہے نا تمہارے لیے جنت نما ہو جائے گی، یعنی تمہیں دنیا میں بہت کچھ نوازا جائے گا، آخرت میں نوازنا ہی نوازنا ہے۔ لیکن اگر تم اسے ریجیکٹ کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں دنیا میں تمہیں عذاب آنا ہے، دنیا میں عذاب آنا ہے، اور یہ جو عذاب کی دھمکی ہے، اور وہ پریکٹیکلی عذاب آ بھی جاتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، قوم عاد قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنا قوم کے ساتھ ہوا۔ یہ سارے رسول تھے، ان کے لیے لازمی ہے جب رسول آگے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا ایک چھوٹے لیول پہ قیامت صغریٰ برپا ہو، اور وہ لازمی ہوتا ہے تمام رسولوں کے ساتھ۔ یہ رسول کی پروفائل ہے۔ نبی کی میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ وہ نبی کی پروفائل میں یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ دعوت دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں زمین پہ کچھ نہیں ہوتا، کل کو ہونا ہے قیامت والے دن جو کچھ بھی ہوگا، لیکن رسول کے لیے یہاں پہ لازمی طور پہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کے نتیجے میں اس کا کوئی نتائج سامنے آئیں، دنیا میں نتائج سامنے آئیں۔ اچھا، یہ نبی اور رسول ہو گیا۔ یہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر صرف چند ایک مقامات ہیں جہاں رسول اور نبی کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ جب اکٹھا رکھا گیا ہے تو ہم پھر ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ان دونوں الفاظ میں، اور جو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے میں نے ابھی کیا۔ تیسرا امی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پیچھے کن کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا تو اب انٹروڈکشن میں امی کا لفظ لازمی رکھا ہے۔ وہ کیوں رکھا ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیراگرافس ڈیوٹرانومی میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے بھائیوں میں سے جو رسول نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے اپنے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا، بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ اور بنی اسماعیل کا ہسٹوریکلی جب آگے بڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو بنی اسماعیل کو انہوں نے امی کا نام دیا ہے، یعنی یہ قوم جو ہے یہ امی قوم ہے، یعنی کتابیں ہماری پر نازل ہوتی ہیں، پیغمبر ہمارے پاس آتے ہیں، صحیفے ہمارے پاس آتے ہیں، بنی اسماعیل کے پاس کچھ نہیں آتا، یعنی ان کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس پہلو سے ہے، یعنی اس پہلو سے، یعنی قوم
کی یعنی اس قوم سے جو ہے نا جو رسول اٹھیں گے، قوم کا ہر فرد پھر امی کہلائے گا۔ تو یہ بیسیکلی تاریخی طور پہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ نیگیٹو مفہوم رکھتا ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اسی نام کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی اس میں وہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بری چیز ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا پازیٹیولی اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ انہوں نے بھی یعنی بنی اسماعیل نے، عربوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہوا تھا۔ اس کے اندر کوئی منفی مفہوم جو ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ اس کے اندر منفی مفہوم ہو، لیکن بعد میں جب یہ اختیار کر لیا گیا تو یہ اس کے اندر کوئی منفی مفہوم سے منفی میں مفہوم یعنی نہیں ہے۔ پاسبلٹی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں، ان لوگوں نے اس حقیقت کو مان کر اس کو نیگیٹو پہلو نکال دیا کہ یہ حقیقت ہی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ منفی ہو، میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاسبلٹی تھی کہ یہ ماضی میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر منفی مفہوم ہو۔ ایسے ہی نیچے جو ہے نا بزرگوں نے یہی لکھا ہے، مطلب ہمارے اساتذہ نے یہ پاسبلٹی ہے کہ اس وقت جو ہے نا منفی آپ مفہوم کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ مطلب ہمارے ہاں جیسے ایگزامپل دیتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ہے ایکس وائی زیڈ، کسی بھی جماعت کو آپ نام دے دیں، ہو سکتا ہے یہ نام انہوں نے خود نہ دیا ہو، اپنے آپ کو نہ دیا ہو نا، دوسرے لوگوں نے نام دیا ہے، وہ پہچان بن گیا، وہ ایک پہچان بن گیا۔ اس کے بعد جن کی پہچان بن گیا انہوں نے بھی اختیار کر لیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کا نیگیٹو پہلو پر ہم نے لے لی نہیں، یہ نیگیٹو پہلو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی یہ پاسبلٹی ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے جب یہ لفظ بولا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی منفی مفہوم ہوتا ہے نا، کہ دوسرے قوم نہیں، جن کے پاس میں اس کانٹیکس میں بول رہا ہوں جب مفتی صاحب نے اس کو نیگیٹو میں لے لیا تھا تھوڑا سا، جی جی، اچھا آپ ادھر چلے تو گئے۔ وہ غلطی ہو گئی تھی، جی جی، ایسے ہی، ٹھیک ہے، ہاں، وہ اس کو اپنی لٹرل مفہوم میں لے گیا، اب لٹرل مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تو تقریباً تمام تفسیر والوں جو ہے نا یہ لکھتے ہیں جب بھی امی کا لفظ آتا ہے تو یہ لازمی طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس کے اندر منفی مفہوم جو ہے نا ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ ہو، لیکن اس کو ایسا نہیں لے رہا، قرآن بھی نہیں لے رہا اور بنی اسماعیل بھی نہیں لے رہے، اور بنی اسماعیل بھی نہیں، انہوں نے اس کو اختیار کر کیونکہ لیا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اور تعالیٰ انہیں کو نام دیا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر منفی مفہوم رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہی منفی لفظ ان کے لیے استعمال کر دیا ہو، تو یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بات وہی ہے کہ ان کو جب بنی اسرائیل کو ایک انٹروڈکشن دینا ہے تو اب پیچھے تو اب یہ سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ میرے پیغمبر تو بعد میں آنے ہی آنے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب تورات نازل ہوئی گئی تو یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد میرے پیغمبر بھی آئیں گے، میرے رسول بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیونکہ یہاں پہ ایک خاص رسول کا جو ہے نا نام لیا جانا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ان کا نام لیا جانا ہے، تو اب پہلے جو ہے نا وہ لفظوں میں وہ چیز بیان کی جائے گی جو تورات میں بیان ہوئی ہے۔ تو جب جو تورات میں بیان ہوئی ہے تو وہ بیسیکلی ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے، ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں کنورٹ ہو گئی نا، مطلب اس سینس میں کہ اس لفظ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور ہسٹوریکلی اس نے جو ہے نا ایک جرنی جو ہے نا طے کیا ہے، اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو ہے نا، اور اس میں جو ہے نا اب ان کا انٹروڈکشن جو ہے عربوں کا، وہ بنی اسماعیل کا، اب وہ امی کہلاتے ہیں، اور وہ بھی ان کو امی کہتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو بھی امی کہتے ہیں، تو وہ اس کنٹیکسٹ میں رکھ کے جو ہے نا پھر بات بتائی میرا جائے۔ خیال ہے کہ اس کو شاید بنی اسرائیل زیادہ اچھا سمجھے جو گے، جو مقامی تھے، تو ایک بیک گراؤنڈ پہ وہ کہہ رہے کہ یار آپ لوگ جو علمی وراثت ہے یا سو جو کچھ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، جی جی اور اب یہ دوسری بھائیوں کی طرف جی جی، منتقل ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لفظ بولا ہے مکتوبن، یہ مکتوبن جو لفظ آ گیا یہ مفعول کے مفہوم میں آیا ہے، یعنی یہ زور دینے کے لیے جو ہے نا، اور یہ کیونکہ اسم آ گیا ہے، ناؤن کی صورت میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ زور دینے کے لیے بات ہوتا ہے کہ یہ تو لکھی ہوئی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا قرآن کو آ کے ان کو بتا رہا ہے، ابھی آ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، اور جن کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے ان کی اپنی تورات میں، ان کی اپنی انجیل میں، یہ ان کی اپنی تورات میں، ان کی اپنی انجیل میں، یہ اب کی بات جو کر رہے ہیں، اب 1400 سال اور مزید گزر گئے ہیں، اب بھی یہ مضامین موجود ہیں، اسی تورات میں موجود ہیں، اسی انجیل میں موجود ہیں، اور قرآن یہاں دعوے سے کہہ رہا ہے کہ مکتوباً اندہم، اندہم کا لفظ بھی آ گیا ہے کہ جو اس وقت آڈینس ہے، جو قرآن مجید کی جو ہے نا سامنے آڈینس ہے، تو ان کے سامنے بات رکھتے ہوئے جو ہے نا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی چیز ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی چیز ہے، پھر تورات ہی، تورات کے اندر ہے اور انجیل کے اندر ہے، اور انجیل ناؤنس ٹائپ استعمال کیا ہے، سارے ناؤن استعمال کیے، ان دا ہم لفظ استعمال کر لیا ہے کہ بھائی اگر تمہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے جا کے خود کتابیں اپنی کنسلٹ کر کے دیکھ لو، ان دہم کا لفظ آ گیا، یہ بڑے زور دینے کی بات ہے کہ بھائی تمہاں اپنی کتابوں اٹھاؤ اور اس میں یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے موجود ہیں؟ اب میں اس کے نیچے حاشی میں آتا ہوں،
یہاں پہ تقریباً جو موجودہ دور کے تمام مفسرین ہیں ان سب نے اس کے حوالے دیے ہیں، اور یہاں پہ بھی ظاہر البیان میں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ میں اس کو یہ یہاں حاشیہ نمبر 528 سے جو ہے نا پڑھتا ہوں، تورات میں یہ ذکر اس طریقے سے آیا ہے۔ جی جی یہ میں پڑھ رہا ہوں، 225 پیج ہے اس کا، 528 حاشیہ ہے نیچے، اس کے میں پڑھ رہا ہوں۔ تورات میں یہ ذکر اس طرح آیا ہے۔ اچھا سوری، 24 page. This is unknown. جی جی ملا؟ دو ہی پیج سامنے آ رہے ہیں نا، جی دو ہی پیج ہیں اس میں سے یہ لیفٹ سائڈ والا پیج ہے آپ 530۔ آپ کوئی اس میں ایک پیج کر دوں، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج کر دوں۔ اچھا آپ لائیو دیکھ رہے ہاں میں لائیو دیکھ رہا ہاں ہوں۔ لائیو دیکھ، نہیں آپ کون سا نمبر دیکھ رہے ہیں؟ 526 ہیں 224 225 پیج ہے، اور اس کا 528 5 528 جو ہے نا اس کا حاشیہ نیچے۔ ہو سکتا ہے اسٹارٹ میں ہوں۔ نہیں 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 نیچے ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو سنگل کر دیتا ہوں ابھی، ابھی دیکھیں ابھی ٹھیک آ رہا ہے؟ یہ 5 سوری 6 ہے یہ والا نمبر، this is 526 and this یہ ٹھیک ہے یا ڈبل پیج ہی رہنے دو؟ ہاں 528 آ گیا۔ ٹھیک 528 اچھا۔ تورات میں یہ ذکر اس طرح آیا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا سورہ بقرہ میں ذکر آ چکا ہے کہ میں بنی اسماعیل میں سے جو ہے نا ایک رسول اٹھاؤں گا، جب وہ یعنی قبلے کی دیواریں جو ہے نا بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کی نسل میں سے ایک رسول جو ہے نا لا۔ تو یہ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پیٹرن پہ جو ہے نا بات کر رہے ہیں اپنے یعنی مخاطبین کو کہ یہ تورات میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ میسج دیا ہے، یعنی آیات میں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے، میری مانند تیرے ہی بھائیوں میں سے۔ جو انگلش ہے نا جو اس کی ٹرانسلیشن وہ ہے دائی بردرن، یہ جو کنگ جیمز ورژن ہے، جو پہلا انگلش ٹرانسلیشن ہے، یہ 17 سینچری میں ہوئی ہے۔ اس وقت جیمز جو ہے نا کنگ جیمز جو تھا برٹش بادشاہ تھا، اس کے دور میں آفیشلی جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، اس سے پہلے انگلش ٹرانسلیشن نہیں تھی، اب بھی موجود ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن کا جو سٹائل ہے پرانا ہے، ظاہر ہے کہ 17 سینچری کا ہے، وہ پڑھنے والی ہے۔ اس میں تورات کا ریفرنس ہو رہا ہے، جی جی تو تورات کا وہ نمبر آ سکتا ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بائبل کی بات کر رہے ہیں، تو اچھا نہیں بائبل اور تورات جو ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں تو بائبل کا پارٹ ہے تورات، بائبل وہ اور کرسچن کہتے ہیں نا کہ یہ ہم نے تورات لے لی ہے، بٹ جو جیوز ہیں جی وہ جی تو اس کو مانتے ہی نہیں، اور وہ ٹھیک ہے اپنی تورات کو فالو کرتے ہیں۔ جی یہ جو ابھی بات میں کر رہا ہوں نا، اصل یہ اگر آپ دیکھیں نا جو بائبل ہے، موجودہ بائبل ٹھیک ہے نا، اس کی پہلی 5 جو کتابیں ہیں یا 5 چیپٹر ہیں نا وہ اصل میں تورات ہے، وہ انجیل کو نہیں مانتے، وہ اور انجیل کو نہیں وہ مانتے، اس 5 بکس کو مانتے ہیں، اور وہ جوز بھی مانتے ہیں 5 اور کرسچن بھی مانتے ہیں، پہلی 5 کتابیں، اور جو ان کا جو کلمینیشن ہے نا 5 کتابوں کا وہ 5th چیپٹر ہے۔ اگر آپ پہلے 4 پڑھتے آ رہے ہیں نا تو 5th چیپٹر میں آ کے ریپیٹیشن ہوتی ہے، یعنی اس کو ایک فائنل شیپ میں اس کو یوں کہہ لیں کمپائل کیا گیا ہے پچھلے 4 چیپٹرز کو، اور جو 5th چیپٹر اس کو ہم ڈیوٹرانومی کہتے ہیں، یا اس کو استثناء جو ہے نا بولا جائے کتاب استثناء اردو میں یا فارسی میں عربی میں کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ڈیوٹرانومی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیوٹرانومی ہے جس میں یہ حوالہ یعنی دیا جا رہا ہے، اس میں یہودی بھی اس پورشن کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ جی جی اچھا، تیرے ہی درمیان سے یعنی وہی جو وائڈر سیٹ ہے نا، سپر سیٹ کہ ابراہیم کی اولاد میں سے انہی میں سے اٹھاؤں گا، لیکن کیونکہ سپر سیٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سے پھر آپ ایک سیٹ کو چننا ہے نا، دونوں کو تو نہیں چننا، تو پھر بات کہا کہ یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کون بیٹھے ہیں؟ بنی اسرائیل ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اندر سے آنا ہے تو پھر بھائیوں کا نام نہیں لیا جانا تھا، ساری کی ساری بنی اسرائیل تو سامنے بیٹھی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بنی اسرائیل ہے نہیں ہے،
سامنے بیٹھی ہے. تو جب وہ بنی اسماعیل کو حوالہ دیا جائے گا کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے آئے گا، تو اب یہ حوالہ کون سا ہے؟ بنی اسماعیل کی اولاد ہے. بنی اسماعیل کی اولاد ہے. یعنی بنی اسماعیل کی اولاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے آئے گا، اس کے بعد ہے میری مانند. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب یہ کہا کہ میری مانند آئے گا، اس کا مطلب میری پوزیشن کیا ہے؟ رسول کی ہے. اور وہ جو آئیں گے آگے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی رسول ہی آئیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ یعنی جو تورات نازل ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو. ہوتا یہ رہا ہے کہ اگر آپ تورات پڑھیں نا اب بھی موجودہ، تو اس میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی تورات نازل ہوتی تھی تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تاکہ جو ہے نا پوری کی پوری قوم جو ہے نا اس کو، جو اس وقت سامنے ہزاروں اور لاکھوں میں موجود تھی، اس کو جو ہے نا وہ ابزارو کرے، اس کو سمجھے. اور یہ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت جاری کی. وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ میسج ہے جو آیات کی صورت میں تورات میں آیا ہے. تمہاری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کو سننا، تم اس کو سننا. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حوالہ ہے اسی کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں. میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے اب اپنی جو ہے نا، کیونکہ جو تورات ہے کمپائل ہوئی ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ ہسٹری بھی اسی طرح ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلی بات کی ہے وہ تو اللہ کا حوالہ ہے. آگے جو بات کر رہا ہوں تو اس کو پھر جو ہے نا دہرا کے کہا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں سے تیری مانند ہی ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ جو ہر سورہ جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہر سورہ کے جو ہے نا ٹاپ پہ ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا نام پڑھ کے سناؤ. یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا نام لے کے پڑھ کے سناؤ، تو وہ میرے نام پہ جو ہے نا وہ قرآن مجید پیش کرے گا. یعنی اس اتھارٹی کو، یہ اتھارٹی کو شو کر رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے کتاب پیش کرے گا، اور اپنا کلام، کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کے منہ میں ڈالوں گا. اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یعنی اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ بیسیکلی اس کا سکوپ جو ہے نا یہ بیان کر دیا گیا کہ پیغمبر جو کتاب لے کے آتے ہیں وہ حرف آخر ہوتی ہے، اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا انکلوسیو ہوتی ہے. جو کچھ بھی دین ہوتا ہے، جو کچھ بھی احکامات ہوتے ہیں، جو بھی ہدایت ہوتی ہے، وہ اسی کتاب کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں کتنے زور و شور کے ساتھ ڈے ون پہ ہی یہ چیزیں جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہی وہ ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو میرا نام لے کے کہے گا، یعنی قرآن کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونے والی جو میرے نام پہ کہی جائے گی، نہ سنے تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا. میں ان کا حساب ان سے لوں گا. یہ رسول کا مقام ہے کہ اسی دنیا، اسی زمین پہ اس کا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ رسالت کے مقام اور مرتبے کو جو ہے نا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. رسول کی جو بات ابھی ہوئی تھی نا پیچھے، یہ اس کا پہلو ہے. اور نبی بھی ساتھ آیا، تو نبی بھی ظاہر ہے کہ اس ڈیوٹرانومی میں نبی کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے نا، میری مانند ایک نبی آئے گا، یہ اس کا اس میں اندر حوالہ ہے. اس کے بعد آگے یعنی اس پہ تبصرہ کیا ہے امینہ حسن اصلاحی صاحب نے. استاذ ایمان لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ ہی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل یعنی امیوں میں سے پیدا ہوگا. اب کیونکہ حوالہ بننا تھا نا آگے چل کے، اس وقت انہوں نے امی نام نہیں دیا تھا. یعنی یہیں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، آگے بنی اسرائیل بیٹھی ہے. اس وقت تو یہی کہا کہ تمہارے بھائیوں میں سے. اب تمہارے بھائیوں نے آگے چل کے ٹرانسلیٹ ہونا ہے ہسٹوریکلی. اس کے بعد 2500-3000 سال کا جو ہے نا بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں آنا ہے. اب وہ جو تمہاری بھائیوں میں سے جو ہے نا وہ لفظ کس میں ٹرانسفر ہوا ہے؟ امی میں بدل گیا ہے. امی میں بدل گیا ہے. اپنے بھائیوں کے خاص نام دے دیا نا انہوں نے، تو امی میں بدل گیا ہے. یعنی امیوں میں پیدا ہوگا، بنی اسماعیل امیوں میں پیدا ہوگا. اس لیے کہ اس سیاق میں تیرے بھائیوں میں سے یا انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. یہ حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے گویا اس بشارت کا اعادہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک رسول کی بعثت کی دی تھی، جو پیشن گوئی اس وقت ہوئی تھی. کوسچن ارائز ہوتا ہے جی جی ضرور حاضر ہوں. کہ خداوند تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، جی جی اگر میں اسی کو اور کروں اس سینٹینس کو، جی تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا. اور یہ جو آگے یعنی لگا ہے، یہ کسی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا فردر؟ نہیں، یا کہ نہیں یہ اس اوریجنل ورڈ ہے. اوریجنل ورڈ ہے. اگر آپ وہاں جائیں نا، آپ کھول لیں، گوگل کریں،
गूगल करें, ड्यूटोनॉमी पढ़ लें। अच्छा, तो अगला जो यानी वो जो मेरे ब्रेन में कॉन्सेप्ट बन रहा है, जी अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं जी और हजरत जब हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद की तरफ रेफर कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का गैप है। जी, मैं कह रहा हूँ हजारों सालों का, तकरीबन 2,500 साल है। तो इतना लंबा तो रिश्ता कोई भी याद नहीं, तो हो सकता है 1000 साल बाद तो पता नहीं हम सारे रिश्तेदारों के खानदान जी जी, देखें ये जो असलूब यहाँ पे इख्तियार किया गया है ना, जिस तरीके से बयान किया गया, कुरान मजीद का भी असलूब यही है। कुरान मजीद का भी असलूब यही है, जो तौरात का असलूब है कि बात इसी पैटर्न में जनरल सेंस में की और जाती है। फिजिकली अच्छा फिजिकली भी दे आर अपार्ट, जी मतलब वो मक्का में है और दे आर समवेयर क्लोज टू इजिप्ट, जी जी जो क्या पता नहीं महीनों की मुसाफत होगी उस टाइम पे। जी, ऐसे ही, ऐसे महीनों ये महीन हिस्ट्री पढ़े ना बाइबल में जी सारी, जी। तो जूश ने याद रखा है कि ये हमारे भाई हैं बनी इसराइल, अच्छा, ये ऐसा नहीं ये है, है, ऐसा ये नहीं कि भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल में आगे चल के ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो ज़बूर है, उसमें जिक्र आता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, किंग जेम्स के वर्जन में स्टिल मौजूद है, नाम आता है, और उनका मक्का आना साबित है दाऊद अलैहिस्सलाम का आज के लिए, यानी उसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वो भूल गए हैं, ये मुसलसल जो है ना उनके हाफ़िज़े में है, याद है उनको। और जब ये इस तरह की आयात मौजूद हैं बाइबल के अंदर और तौरात के अंदर, तो ये कैसे हो सकता है कि वो भूल जाएँ? ठीक है ना? जिस तरह अगर आप उसका जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना? बाइबल का उसको पढ़ें, उसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद का कितना ज़िक्र किया गया है वहाँ पे, बड़ा हाइलाइट किया गया है। बल्कि यही नहीं है, आगे भी इसके हवाले हैं। मैंने पढ़ी है बुक, मुझे कोई काफी अर्सा हो गया है। और और वो ओरिजिन जिक्र है उसमें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जी, जी। जिसकी शादी नहीं हुई और फिर वो माइग्रेट करके तो इधर आ गया, बस मक्का में और ये मैरिज हो गया। जी, वो इसका मतलब वो इससे चलते रहें, हाँ। चलते रहें। वैसे उसमें ये भी है कि वो जो सईदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो रिवायत है जी, जी। कि उसके जो वालिद आए थे और पहली दफा मदीना में आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जी, जी। तो जब वहां से निकल रहे थे तो उसका जो दूसरा दोस्त था वो उससे पूछ रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है, जी, जी। तो ये हयातुन नबी में आया ना, अमीन हसन इस्लामी ने बताया, जी, जी। तो वो उससे पूछता है कि क्या आपके ख्याल में क्या है ये जो आपने डिस्कशन कर ली। उसने कहा कि वो जो आई थी हमारे पास बात, ये वही रसूल है, जी, जी। तो आप क्या करेंगे। अब कहता है इसकी मुखालिफत करेंगे, जी। क्योंकि ये इस सूरह बकरा में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि उसको ये जो मालूम है। ये यहूदी जो हैं, ये कुरान मजीद में सूरह बकरा में ये बयान किया गया है कि ये बिल्कुल ऐसे ही जानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को जानता है। अब बाप अपने बेटे को जानता है, तो ये यानी आप दुनिया की किसी चीज़ के बारे में भूल सकते हैं, क्या आप अपनी औलाद को भूल सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता। ये मुहावरा जब इस्तेमाल किया कुरान ने, तो इसका मतलब ये है कि ये सूरज की तरह वाज़ेह हो गया था उनको कि ये वही पैगंबर हैं, जिनका तौरात में ज़िक्र हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो आज के ईसाई हैं वो तो इस चीज को जो ये जो बात आया था ये हजरत ईसा पे अप्लाई करते हैं, तो वो हजरत ईसा। देखें वो बात, अच्छा, मुझे पता है वो उनका पर्सपेक्टिव इसको ईसा अलैहि सलाम पे करते हैं। बात ये है कि जब ये कहा गया कि दाए ब्रदरन का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना? तो दाए ब्रदरन जो है ना वो सामने बनी इसराइल तो बैठे हैं ना, तुम्हारे भाइयों में से आएगा। तो भाई जो उस वक़्त, ये फिर वही बात आ गई है कि जब आप जो डायरेक्ट आपके एड्रेसेस हैं, प्राइमरी एड्रेसेस हैं, जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो उनके भाई कौन हो सकते हैं? ये कोई मतलब भाई वो नहीं है कि जो आगे चल के 10, 15, 20, 30 नस्लों के बाद उन्हीं में से जो लोग आएँगे उनको दाई ब्रदरन कहा जा रहा है। ये दाई ब्रदरन तो उनको कहा जा रहा है जो पहले अव्वलीन ऑडियंस हैं, उनको कहा जा रहा है। उस वक़्त सामने कौन बैठे हैं? बनी इसराइल बैठे हैं। जब उनको दाई ब्रदरन कहा जा रहा है, तो वो कौन से भाई हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते ना, वो तो कोई बाहर बैठे हैं। तो वो जो बाहर बैठे हैं, वो तो बनी इस्माइल हैं। तो ये क्या, ये कोई खास कॉन्टेक्स्ट होगा जिसमें वो ये बात बता रहे हैं कि इनके दरमियान में इतने बड़े पैगंबर जी, जी। अल्लाह के रसूल ईसा अलैहि सलाम मौजूद है, जी, जी। उसकी बात नहीं हो रही, डायरेक्ट आखिरी पैगंबर पर बात चल ऐसे रही है। ही, ऐसे ही। कोई कॉन्टेक्स्ट होगा जहां मूसा अलैहि सलाम कोई खास। ये बेसिकली ये वाला कॉन्टेक्स्ट है ना, ये आखिर में आया है ड्यूटोनॉमी में, अगर आप देखें तो गोया कि यूँ कह लें कि जब वो स्पीच अपनी कर रहे हैं, तो आखिर में बयान कर रहे हैं, जैसे हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या हैं? नमाज की पाबंदी करना, ख़वातीन का ख्याल रखना। तो ये उस तरह की चीज़ है कि भई आखिरी पैगाम है, ये लाज़मी तौर पे तुम्हारे जो है ना
کئی ہزار سال، کئی سینکڑوں سالوں بعد جو ہے نا کوئی پیغمبر نے آنا ہے اور اس کی منادی اس طریقے سے میں کر کے جا رہا ہوں. تو یہ یعنی ایک اس پہلو کو جو ہے نا نمایاں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ یہ پڑھ لیا ہم نے. اس کے بعد ہے اگلا پھر ڈیوٹرانومی کا حوالہ ہے. یہ ہے کہ خداوند سینا سے آیا. خداوند سینا سے آیا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تورات نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور شاعر سے ان پر طلوع ہوا. فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا. 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دانی ہاتھ میں آتشی شریعت ان کے لیے تھی. شاعر جو ہے نا، یہ مکہ کے ارد گرد کی جو پہاڑ ہے ان کو کہا جاتا ہے. اب بھی آپ گوگل کریں تو جو ناردرن ایریا ہے عرب کا، اس کو یعنی اس طرف سے اگر دیکھیں فلسطین سے، تو یہ یہی علاقہ بنتا ہے. فران، یہ مدینہ کے جو پہاڑ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. جب مکہ فتح ہوا ہے تو ایگزیکٹلی 10,000 جو ہے نا کم و بیش اتنے ہی افراد تھے جس کے ساتھ جو ہے نا آتشی شریعت نے اپنا ظہور کیا. آتشی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جو زمین پہ لگتی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ان کے لیے تھی. استاذ امام لکھتے ہیں، اب یہ اوپر بات کہی گئی ہے، اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں، آتشی شریعت سے میرے نزدیک اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو موجودہ انجیل میں پڑھی ہے، ظاہر فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اس کا چھاج ہوگا. اس کے ہاتھوں میں اس کا چھاج ہوگا. وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، دانے کو بھس سے علیحدہ کر دے گا. جس طرح ہم گندم ہوتا ہے نا کہ اس کا ایک بھس ہوتا ہے، اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، دانے علیحدہ کر دیتے ہیں، تو وہ چھاج آئے گا اور وہ چھانٹ ڈالے گا اور اس کے بعد پھر دانے کو محفوظ کرے گا اور بھس کو جلا دے گا. یہ وہی خدا کا عذاب جو زمین پہ آتا ہے، اسی کو کتنے تلمیح کے انداز سے، ایک مثال کے انداز میں سمجھا دیا ہے. یہ ٹھیک رسول کی وہ خصوصیت بیان ہوئی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آتا ہے اور حق و باطل کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے. انجیل میں اب انجیل کی جو ہے نا وہ جو پیشن گوئیاں اس کا حوالہ دیا جائے گا. یہ بشارت آپ کے اسم گرامی کی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، یعنی نام لے کے بیان ہوئی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا. یہ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس معنی میں نہیں ہے جس میں عیسائی لیتے ہیں، یعنی اس وقت زبان و بیان کے اندر باپ کا معنی اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا تھا. جس طرح عبد کا معنی ہے نا، عبد کا معنی یہ بندہ بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، اور عبد کا ایک پرانا معنی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پرانی جو زبان و بیان کی چیزیں ہیں، بعض اوقات ظاہر کال کو جو فلسفہ علم کلام وجود میں آتا ہے وہ چیزوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. یہ باپ اپنے اس معنی میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یعنی حوالہ آ جاتا ہے. درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا. وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یہی سچائی کا روح، یعنی سچائی کا روح. اچھا، یہ جو باپ سے درخواست کروں گا، ظاہر ہے کہ میرے بعد انہوں نے آنا نا، تو اس کے بعد وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا. ٹھیک ہے نا. تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا اور وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی یہ کہ قیامت تک وہ اس کی شریعت، میں تو ایک محدود مدت کے لیے ہوں، اس کا میسج قیامت تک کے لیے ہے. یعنی سچائی کا روح. سچائی کا روح، یہ روح جو ہے نا اس کو اسپرٹ میں لے جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بیسیکلی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ صادق امین، جس کو ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا کہ صادق اور امین کی جو ہوتی ہے نا کہ اس کو امبوڈیمنٹ، یہ اس کے لیے آتا لفظ آتا ہے کہ یعنی وہی سچائی، وہی حقیقت. یہ ان کے نام سے جو ہے نا یعنی سچائی کا روح. لیکن مددگار یعنی روح القدس، اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کو اپنے اس سینس میں لے لیتے ہیں، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا. یہ پریکٹیکلی ہوگا، انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہیں وہ سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. جو کچھ میں نے کہا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کا پیغام ہی تو دیا ہے نا. تو یعنی وہ بھی اللہ کا پیغام ہی جو ہے نا دوبارہ سے، یعنی جس طرح ایک پیغمبر آتا ہے پچھلے پیغمبر کی یاد دہانی کو آگے بڑھاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. یعنی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ پچھلی تعلیمات ہی ہوتی ہیں اور آگے اسی کا تسلسل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے
اس کی یاد دہانی کو جو ہے نا وہ تمہیں بار بار جو ہے نا یاد لائے گا، اور اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا. یعنی پھر وہی بات ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں آخری وقت میں کہ اس سے میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا، میرا وقت یعنی قریب آ گیا ہے، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے. دنیا کا سردار آتا ہے. اب میرے بعد جو آئے گا تو وہ دنیا کا سردار کہلائے گا، اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یعنی ایک ہیوملٹی کو شو کر رہے ہیں، کمپیریزن کرتے ہوئے ہیوملٹی کو شو کر رہے ہیں کہ وہ جو سردار ہے اپنے آپ کو موازنہ کرتے ہوئے کہ میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا، لیکن ہے میری طرح کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جب آئے گا تو میں ان کو جو ہے نا اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا، لیکن میں ان کو اپنا بھی سردار سمجھتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پیغمبروں کا بات کرنے کا، جو نا اسلوب ہوتا ہے. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، یہ قرآن کا حوالہ ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. یعنی کیا ہوا ہے، بنی اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا نا. اوورال چند لوگ ہی جو ہے نا بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، باقی بحثیت مجموعی بنی اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور وہ میری گواہی دے گا. پھر یہ دوبارہ جو ہے نا بیسیکلی یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور آنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. یہ ایک طرح کی تسلی اور تشفی کا جملہ ہے جو اپنی قوم کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ تمہیں پریشان نہ ہوں، لیکن میرے بعد جو ہے نا ایک اور رسول آنے والا ہے. مجھے تم سے اور بھی بہت ساری باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ سچائی یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھا دے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا. اپنی طرف سے نہ کہے گا، یہ کس کا حوالہ ہے؟ پھر وہی ڈیوٹرانومی کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اصل میں اب دو باتوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں جو بعد میں آنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے، جس کو تورات یہودی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، کہ جو بات اس کا حوالہ دے کے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. کس سے سنے گا؟ اللہ سے سنے گا، وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آئندہ کی خبریں دے گا یعنی یہ کہ قیامت کے حوالے سے جو کچھ بھی، یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو موجودہ جو انجیل ہے یا موجودہ جو تورات ہے اس میں کنٹینٹ تھوڑا ہے، لیکن اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو اس میں کنٹینٹ آخرت کے حوالے سے زیادہ ہے، آئندہ کی زیادہ خبریں دے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس سینس میں. اچھا، مجھے تم سے سوری، کیا تم نے کتاب مقدس کبھی نہیں پڑھا؟ کتاب مقدس کبھی نہیں پڑھا، یعنی بائبل تورات کا اور انجیل کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس پتھر کو ماماروں نے رد کر دیا تھا. یہ پتھر جو ہے نا ماماروں نے، کون سے مامار ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ پھر تمثیل کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے. کس کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ بنی اسماعیل کو ریجیکٹ کر دیا تھا نا. کہ ایک وہ چشمک ہوتی ہے نا آپس میں، جیسے شریکہ برادری کہتے ہیں، اسی طریقے سے کہ جن کو تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. کونے کے سرے کا یعنی یہ کہ اس زمانے میں جو آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوتا تھا، وہاں جو بڑی بلڈنگز ہوتی تھی عالی شان، اس کے کسی کونے پہ جو ہے نا کوئی پتھر نمایاں رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ بیسیکلی اس کے اوپر جو ہے نا کونوں میں وہ پوری پلر جو ہے نا کھڑے کر دیے جاتے تھے. تو اس سے ایک طرح کی جو ہے نا وہ پوری فاؤنڈیشن اور پورے اسٹرکچر کی جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خدا بندی کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. یعنی کونے کا پتھر کون تھا؟ ممار کون ہے؟ ممار تو بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ جو پتھر ہے کونے کا، اب یہ سرداری کسی اور کی طرف چلی جانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے، اور وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی یہ چیز ان سے چھن کے رہنی ہے. کن سے چھن کے رہنی ہے؟ بنی اسرائیل سے چھن کے رہنی ہے، اور کسی اور کی طرف چلے جانی ہے. اور ہماری نظر میں عجیب ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو اچھا نہیں لگتا، بنی اسرائیل کو تو اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہو کے رہنا ہے. اس لیے کہ تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے چھین لی جائے گی. یہ وہی بات ہے، فضلت علی العالمین، جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی سیادت اور مذہبی سیادت جو ہے نا، قیادت اور سیادت دی ہے، یہ تم سے چھن جانی ہے. اور تم سے خدا کی بادشاہی مذہب جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی امت کو چن لینا، اور اس کے بعد ایک شہادت حق کی ذمہ داری اختیار جو ہے نا ان کو دے دینا، منصب دے دینا، یہ اسی بادشاہی کا بیان ہے. اور اس قوم کو، اب یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، کسی قوم کا حوالہ دے رہے ہیں، اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. یعنی وہ واقعی اس کے ڈیزرو کرتے ہوں گے. یہ ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے بنی اسماعیل جو عربے میں موجود تھے، وہ سارے کے سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا ایمان لے آئے.
ادھر کیا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ قوم جن میں جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں اس قوم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، بنی اسرائیل ہے۔ اب بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل اس کی جب یہ سارا ٹرانزیشننگ ہوگی تو وہ قوم اس کو جو ہے نا اختیار کر لے گی اور وہ پھل بھی لائے گی، اس کا حق بھی ادا کرے گی۔ یہ جو الفاظ ہیں جا کے چل کے سورہ محمد میں، سورہ فتح میں، سورہ محمد میں، پھر سورہ فتح میں جو ہے نا یہ بیان ہوں گے کہ جس میں جو ہے نا صحابہ اکرام کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بیسیکلی کس طرح کے الفاظ ہیں جو انجیل میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ وہی بات ہے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اچھا، اور جو اس پتھر پر گرے گا، پیچھے پتھر کی بات کی ہے، جو اس پر پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ وہی جو زمین پہ قیامت لگتی ہے اسی کا حوالہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو زمین پہ قیامت ہے، ان ارشادات میں لفظ مددگار ظاہر ہے آرامی یا سریانی کا کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔ یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب انجیل نازل ہوئی ہے تو ان کی مقامی زبان جو تھی اس زبان میں نازل ہوئی ہے، لیکن آگے چل کے ہوا کیا ہے کہ جس کو اب ہم بائبل کہتے ہیں، جس کو اب ہم انجیل کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ لیٹن لینگویج میں جو ہے نا لکھی گئی شروع میں، یہ ارامک لینگویج تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے الفاظ جب آئے تو ان کا ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کر دی، تو اس کی ٹرانسلیشن میں جو ہے نا مددگار کا یہ لفظ آ گیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں یہ مددگار کا جو ہے نا لفظ آیا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کے ہم معنی کا لفظ تھا، جسے انجیل کے مترجمین نے کچھ سے کچھ بنا دیا اور پیش و عقب میں ایسے بے جوڑ فکری اور الفاظ داخل کر دیے کہ اس کا مطلب خبت ہو کر رہ گیا۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں پر غور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ہے، بات واضح ہو گئی نا کہ آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ پھر ان پیشن گوئیوں کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ آخر وہ پتھر کون ہو سکتا ہے جس کے معماروں نے تو رد کر دیا تھا، لیکن بالآخر وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا۔ یہ کس کی شان ہے جو اس پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جس پر وہ گرے گا اس کو پیس ڈالے گا۔ یہ کس کا مرتبہ بیان ہوا ہے؟ وہ دنیا کا سردار ہے جو ابد تک لوگوں کے ساتھ رہے گا، وہ باتیں بتائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ضد اور مقابرت یعنی ہٹ درمی ہے اور غرور اور تکبر ہے کہ لیکن جو شخص بھی ان پیشن گوئیوں پر انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ غور کرے گا، وہ پکار اٹھے گا کہ یہ اگر کسی پر راست آ سکتی ہیں، اگر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو کسی پر راست آ سکتی ہیں تو اسے صرف نبی امی اور رسول خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آ سکتی ہیں۔ نبی امی کے سوا اور کون اس کا مصداق ہو سکتا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا، تورات سے دیکھا اور انجیل سے، یہ سارے جو ہے نا حوالے ہم نے دیکھے۔ اب ہم اوپر ٹیکسٹ کی طرف جو ہے نا واپس چلتے ہیں۔ یہ کونے کا سرے کا پتھر جی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک آ رہا ہے، دوسری طرف خانہ کعبہ پر بھی ٹھیک آ رہا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہنا چاہیں تو کہنا چاہیں، لیکن اصل میں یہ محاورت نے استعمال ہے، یہ جو تمثیلیں ہوتی ہیں نا، صحیح، تمثیل کو پھر تمثیل کی ہی لینگویج میں پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کنسٹرکشن کا جو سٹائل تھا اس میں کوئی پتھر کا نمایاں کوئی پوزیشن ہوتی تھی، جس میں جو ہے نا کونے کا پتھر مطلب یہ ہے کہ کوئی نمایاں پوزیشن ہے، تو سردار کا جو ہے نا وہ ایک مفہوم میں جو ہے نا کونے کا پتھر، یعنی بیسیکلی تم خود چاہتے ہو نا بنی اسرائیل کو کہ تم کونے کا پتھر بنو، یعنی وہ پوزیشن جو ہے پرومیننٹ پوزیشن تم حاصل کرو، وہ تم نہیں ہو، اب کسی اور کے پاس ہے۔ تو وہ تو اوپر بتا دیا کہ تم سے چھن جائے گی بادشاہی، اب کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ یہ سارے جو ہے نا تلمیحات میں اور تمثیلوں کے اندر یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام جی جو مہم میں آگے چلا رہے تھے جی اور یکدم ایسے خطرناک قسم کی نصرت آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے ہی چیزیں کھلتی چلی گئی، تو یہ اصل میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، جی ایسے ہی صحابہ کرام بس اس کو کر رہے تھے۔ جی ایون کہ رسول یہ اللہ ایون تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں یہ صرف ہم ہی پیش نہیں کر رہے، مطلب فکر فراہی کے لوگ، امام ابن قیم، یہ پورا ایک مکالمہ کسی جو ہے نا عیسائی کے ساتھ نقل ہوا ہے، انہوں نے ہو بہو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ دیکھو انجیل یہ کہہ رہی ہے اور پریکٹیکلی یہ ہوا، انجیل یہ کہہ رہی ہے پریکٹیکلی یہ ہوا، انجیل یہ کہہ رہی ہے پریکٹیکلی یہ ہوا۔ وہ پورا مکالمہ جو ہے نا نقل ہوا ہے، پڑھنے والا ہے وہ بھی، اور اس میں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار دیکھا امام ابن قیم، میں دیکھوں گا فرق کر دوں گا فارورڈ مجھے ملا تو یعنی
دیکھیں کس قدر جو ہے نا ہمارے بزرگ جو ہے علماء کرام اس معاملے میں بھی بڑی واضح جگہ پہ کھڑے بڑی ہیں، واضح جگہ پر بڑی بڑی میرا خیال ہے کہ بڑا پیچھے چلا گیا ہے ہمارے یہ والا پہلو. اصل میں انسان کو نا اسباب مل جاتے ہاں جب یہ گئے ہیں رب اس میں اور انہوں نے جو فتوحات کی ہیں ہاں اس میں ان کو اسباب مل گئے. پرشیا میں وار ہوئی اس کی وجہ سے وہ بھی ویک ہو چکا تھا. ہاں. یہاں سے وہ جو یہ کانسٹینٹینوپل والا ایریا تھا یہ بھی ویک ہو چکا تھا. وہ پہلے سے ویک ہو چکے تھے اس لیے وہ ہاں اور جب وہ حاصل ہو گیا تو ایک بڑی سلطنت مل گئی تو اب اس میں ڈوبے رہے. سلطنت چلی گئی تو اب اس کے واپس ملنے کے سیاسی چیزیں سامنے آ گئی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الوہی پہلو تھا وہ بالکل جو ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اچھا یہ تو اسباب پہلے سے موجود تھے اس میں اللہ کا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں اسٹیج سیٹ ہو گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں تو جی جی ضرور حضرت جی. آج کل کے جو عیسائی ہیں جی وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس چیز کو دیکھیں بات پھر وہی بات آ گئی. میں اپنی ذاتی بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے جب میں ساؤتھ ایسٹ میں رہا کرتا تھا. اس کے بارے میں اور میری وائف فیملی کے ساتھ جو ہے اچھی مطلب ان کے ساتھ گپ شپ ہو گئی. وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے. ایک سٹیج میں بھی ان کے پاس جانا شروع کر دیا. ان کے گھر جو ہے نا ہمیں ایسا لگتا تھا شاید یہ کسی سٹیج پہ اسلام بھی قبول کر لیں. مطلب آخری جو میری میٹنگز ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ وہ اس نوعیت کی تھیں کہ وہ مجھ سے ہی سوالات پوچھتا تھا اسلام کے بارے میں اور اس طرح دلچسپی شو کرتا تھا کہ ایسے جو ہے نا ایک بڑی جو انٹرسٹ بندہ لیتا ہے نا اس طرح جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا. اچھا اس کے ساتھ جب بھی میری کنورسیشن ہوئی اس بندے کے ساتھ تو ہوتا یہ رہا ہے کہ جب بھی میں حوالہ دینا شروع میں نے حوالے نہیں دیے. آخر میں جب جو ہماری بعد کی ملاقاتیں ہیں اس میں پھر میں نے حوالے دینا شروع کر دی. یعنی کہ اپنی جس طرح کی یہ چیزیں یہاں پہ ان کی اپنی ڈیوٹرانومی سے جیل سے اس نے کیا کرنا ہے. اس نے جو ہے نا اپنی تفسیر نکال لینی. اس نے لائبریری تھی اس نے نکالی. اس نے کہا کہ یہ دیکھو تفسیر. میں سمجھ گیا بات. میں نے کہا وہ یہ تو وہی مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. ہم بھی قرآن مجید کو کب ہے کہ جو اس کی آیتوں پہ کبھی غور و فکر کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ تفسیر پہ غور و فکر کر دی. تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں جو ان کے بزرگوں انٹرپریٹیشن ہو گئی ختم. سوال یہ ہوگا کہ وہ انٹرپریٹیشن بھی کیا ہوئی وہ کیا ہوئی ہے. اچھا وہ بیسیکلی یہ روح کا لفظ آتا ہے نا یہ اسپرٹ جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے پوری تاریخ سے بائبل کی اور تورات کی تو یہ اسپرٹ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی. یہاں پہ جو روح کا لفظ آ رہا ہے اور صادق اور امین کا لفظ آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی امبوڈیمنٹ کے سینس میں ہے. امبوڈیمنٹ کی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہی واز دا امبوڈیمنٹ آف ریالٹی آف دا ٹروتھ. ٹھیک ہے نا. یعنی جو ٹروتھ ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے مجسم دیکھنا ہے تو ایک ذات میں آ کے اکٹھی ہو گئی ہے. وہ کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو یہ اس سینس میں ہے. تو پھر ظاہر ہے ٹرانسلیشن ہوئی ہے تو ٹرانسلیشن میں پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. دوسرا ایک اور بات ہے جی بات کریں. یہ آپ نے کرسچنس کے حوالے سے بات کی اور ہمارے علماء کے بارے میں. تو میں نے ایک بک کسی والے سے ایک ٹائم پہ دیکھی تھی. اس کا نام ہے اظہار الحق. آپ نے شاید پڑھی ہے. جی اظہار حق. یہ میں بک پڑھی ہوئی. سوری کرانوی صاحب. جی یہ 1857 کے بعد جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا نا اس کے بعد عیسائیت نے کافی اپنے یعنی اس سب کانٹیننٹ میں پرابلم کریٹ کیے ہیں. تو اظہار حق اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بہترین کتاب ہے. میں نے پڑھی تھی کسی زمانے میں. بہت اعلیٰ کتاب ہے. اور یہ صاحب ادھر تھے اور انہوں نے پرسیکیوشن کی اور یہ بھاگ کے وہاں سے انڈیا سے مکہ چلے گئے تھے. اچھا. اور مکہ میں یہ پڑھاتے رہے. جی جی. وہیں پہ یہ بک لکھی تھی. جی جی. اور ابھی میں نے اس کو سرچ کیا ہے. امیز کے لکھا ہوا اظہار الحق 500 پیجز ہیں اس کے. جی میں پڑھی ہوئی کسی زمانے میں. PDF اور پتہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یونیورسٹی آف بڑی تحقیق ہے. میں جانتا ہوں. اس بندے نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کی کاپی رکھی. میں جانتا ہوں یہ اس بندے نے ہے تو بیک گراؤنڈ مسلمانوں کا مذہبی ہے یعنی مولوی اسٹائل جو ہے نا. ظاہر ہے کہ ہمارے 1857 میں کہاں اتنی تحقیق ہوتی تھی. لیکن کچھ لوگ آگے بڑھے ہیں جنہوں نے اس وقت کی جو انگلش ایجوکیشن ہے وہ حاصل کی ہے. جیسے سید ہے جیسے یہ صاحب ہیں اور انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے. شبلی نعمانی جو ہے وہ مطلب بڑی والی بک پڑھ لیں تو یو کمپلیٹلی جانتا بہت اچھی کتاب ہے. یہ ہے تو بہت ضخیم ہے. مطلب یہ یہی عیسائیت کی رد میں انہوں نے پوری بائبل کو سمجھو کہ اس کو لائن بائی لائن پڑھ کے
اور اس کی ایکسپلینیشن دیں. جی جی ایون حمید الدین فراہی صاحب ان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بائبل کے بہت بڑے اسکالر تھے. یہ اس زمانے کا ایک ٹرینڈ بھی تھا. 1857 کے ساتھ جو مسلمانوں کا حادثہ ہوا نا سب کانٹیننٹ میں برٹش امپائر کے بدلے آئی اس میں پھر یہ ایک بن گیا ہے. جی میں جانتا ہوں. چلیں آگے اس کے جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں آیات آگے کیا ہے. اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ اب اس رسول کی اس پیغمبر کی پروفائل پیش کی جا رہی ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ کون کون سے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلا پہلو کیا ہے؟ رسول ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ نبی ہے. تیسرا پہلو کیا ہے؟ امی ہے. چوتھا پہلو کیا ہے کہ ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے. یہ چوتھا پہلو ہے. ٹھیک ہے نا. یا اب انٹروڈکشن کے ڈھیر یہاں لگا دی ہیں. یہ ایک واحد مقام ہے جہاں انٹروڈکشن کے اتنے ڈھیر لگا دیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر. یہ 4 پوائنٹ ابھی ہائی لائٹ ہو گئے. 4 پوائنٹ ہائی لائٹ ہو گئے. آگے جو ہے نا 5واں اور چھٹا ہے کیا چیز ہے؟ وہ ہے یأمرہم بالمعروف. اب ان کا کام ہے جو بتایا جائے گا. وہ کیا کریں گے؟ یعنی ان کی شریعت کا جو ہے نا اٹھان کہاں سے اٹھتی ہے. یأمرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات لہم الطیبات. وہ جو پیغمبر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ انہیں بلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جو آ گئی ہیں. یعنی 4 چیزیں تو پیچھے ہو گئی. 2 چیزیں مزید جو ہے نا اب ہمیں پتہ چلتی ہیں. 2 چیزیں کیا ہیں کہ ایک بلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ 5واں ہو گیا. چھٹا جو ہے وہ یہ کہ ایک پاک چیزیں ان کے لیے ڈکلیئر کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام ٹھہراتا ہے. یہ چھٹا جو نا پہلو ہو گیا. یہ جو آیا ہے بڑی امپورٹنٹ آیا, بہت اہم آیا ہے. یہ جو حصہ ہے نا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ کہ ان کو بلائی کی تلقین کرتا ہے. یہ امر کا معنی تلقین کرنے کے معنی میں ہے, اور منع کرتا ہے, روکتا ہے. کس سے؟ منکر سے روکتا ہے. یہ اصل میں جب ہم لفظ معروف کا لفظ بولتے ہیں نا قرآن مجید میں, یا معروف کا یا منکر کا لفظ بولتے ہیں, تو معروف اور منکر یہ دونوں اس کا کیا مطلب ہے؟ معروف کا مطلب وہ جانی پہچانی اچھائیاں جو پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں, یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جھوٹ جھوٹ ہے, سچ سچ ہے. اس میں کوئی انسانیت میں کوئی آپس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. قتل سب نفرت کرتے ہیں قتل سے, ٹھیک ہے نا. بہتان سے, فخر سے, غرور سے, یہ جانی پہچانی اخلاقی جو ہے نا اچھائیاں اور برائیاں ہیں. والدین کا احترام کرنا, ایک خدا کی جو ہے نا عبادت کرنا, یہ اچھائیاں ہیں. غریبوں کی مدد کرنا, یہ اچھائیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو برائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لگتی ہیں کہ ظاہر ہے قتل ہے, بہتان ہے, اولاد کو قتل کرنا ہے, زنا ہے اس میں, ریپ ہے اس میں. یہ سارے پہلو جو ہے نا یہ برائیوں کے پہلو ہیں. اور جانی پہچانی اچھائیاں جب بھی قرآن پاک ذکر کرتا تو ان کو ایک نام دے دیتا ہے. وہ کیا نام ہے؟ معروف. اور جانی پہچانی جب برائیوں کا نام ہے تو ان کے لیے ایک لفظ قرآن مجید دے دیتا ہے, اس کا نام ہے منکر. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ morality ہے. یہ کیا ہے؟ morality ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا, یہ morality ہے. اس کے بعد دوسرا پہلو ہے کھانے پینے کا, خورنوش کا. یہ ہم میزان میں بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں طیبات کا اور جو خبائث ہے نا دونوں کو ساتھ, ایک ایسا مقام ہے قرآن مجید کا کہ جس میں ساتھ ساتھ رکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں. طیبات وہ ہیں جو جانی پہچانی تم کھاتے ہو, تم جانتے ہو. اور خبیث بھی کیا چیز ہے؟ تم جانتے ہو. جو اس وقت مخاطبین ہیں قرآن مجید کے مخاطبین, انہیں کی بات کہی جا رہی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ جائز ہیں اور یہ چیزیں ناجائز ہیں. اور قرآن اپنا پورا کا پورا اسی پہ سٹرکچر جو ہے نا کھڑا کرتا ہے, پہلے اس کو اون کرتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت سے اٹھی ہوئی چیز ہے تو بعض اوقات یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی فطرت ہے مصدر یا قرآن مجید مصدر ہے. یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے نا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. مصدر قرآن ہی ہے, مصدر شریعت ہی ہے. یعنی جہاں سے چیز کو ہم نے لینا وہ کہاں سے لینا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے, وہیں سے لیں گے. لیکن پہلے قرآن ان کو اون کرتا ہے, ان چیزوں کو مانتا ہے, ان چیزوں سے اپنی فاؤنڈیشن کو اٹھاتا ہے. جب قرآن وہاں سے اٹھاتا ہے تو ہم بھی پھر اسی طریقے سے اپنی بات کو بھی اسی طریقے سے اس کو اٹھا رکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ان کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے, ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, ان کے اوپر جو ہے نا اپنا تنا جو ہے نا, اس ساری تنا کہہ رہا ہوں, اس کا جو چھت جو ہوتا ہے, چھت اپنی یا اپنی جو امبریلا ہے اس کے اوپر تان دیتا ہے.
اس فطرت کی چیزوں پہ تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں، یہ میری ہی چیزیں ہیں، یعنی اس طریقے سے قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر وہاں سے چیزوں کو اٹھاتا ہے. جب اٹھاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو جانی پہچانی اچھائیاں ہیں، جانی پہچانی برائیاں ہیں، اور کھانے پینے کے معاملے میں جانی پہچانی جو ہے نا طیبات ہیں اور جانی پہچانی خبائث ہیں، یہ چیزیں میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں، اور یہاں سے اپنا سٹرکچر اٹھاتا ہوں، پوری فاؤنڈیشن کو، اور اس کے بعد پھر اس کو بطور مذہب جو ہے نا انسانیت کو دیتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہے فاؤنڈیشن کی، بڑی فاؤنڈیشنل بات ہے کہ یہ پہ جو رسول آئیں گے وہ اچنبے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہی جانا پہچانا مذہب ہے جو تمام پیغمبروں کا جو ڈے ون سے رہا ہے، وہیں سے اپنی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اسی تعلیمات کو جو پچھلے پیغمبروں کی تھی اسی کے تسلسل میں پہ یہ بات کریں گے، اسی کے تسلسل میں یہ بات کریں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے یہ جہاں پہ بیان ہوئی ہے. اچھا، یہ 6 چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی اسی لب و لہجے میں. اس کے بعد کیونکہ ان کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو چکا تھا، اسی بات کا ایک اور پہلو ہے، ان کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو چکا تھا. وہ حادثہ ہو چکا تھا کہ انسان پرورجن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جو فطرت ہے اس کی مسخ ہو جاتی ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کیوں مسخ ہو جاتی ہے، اس کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں. یہاں پہ جس چیز کا حوالہ ہے وہ مذہبی حوالہ ہے. وہ مذہبی حوالہ کیا ہے کہ ان کے ہاں، یہودیت کے ہاں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فقہی مشگافیاں. فقہی مشگافیاں کیا ہوتی ہیں کہ آپ مائنیوٹ ڈیٹیل میں چلے گئے اور وہاں جا کے جو ہے نا حلال حرام کے جو ہے نا فیصلے شروع کر دیے، حالانکہ اس کو قرآن نے اور تورات نے اس کو جنرل سینس میں بات کو رکھا ہے. اور جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیل میں جا کے چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد جب اپنے حلال و حرام کے فیصلے دیے ہیں فقہی مشگافیوں کی بنیاد پہ، تو پھر وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے حرام کر ڈالی. پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا، انہوں نے جو ہے نا جیسے چربی کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ ان کی فقہ کی بنیاد پہ آئی ہیں. انہوں نے خود سرکشی کی، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ انہوں نے سرکشی کی، اس کی بنیاد پہ یہ ان پہ حرام قرار دے دی گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے اپنے فیصلے تھے، اس کی بنیاد پہ یہ حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیزیں تم نے اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ حرام ٹھہرا دی تھیں، یا وہ چیزیں اصل میں حلال تھی تم نے حرام ٹھہرا دی، یا وہ اصل میں حرام تھی تم نے حلال ٹھہرا دی. یہ بیسیکلی عیسائیت کی طرف جو ہے نا یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ اوورال بات ہو رہی ہے، پچھلی دونوں قوموں کی بات اس سینس میں جنرلی لی جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب ہیں، تو وہ جو تمہارے اندر جو نا جو ڈیویشنز آئی ہیں کھانے پینے میں اور morality میں جو آئی ہیں، ان کو اپنی ایگزیکٹ جگہ پہ پھر سے رکھ دے گا. یہ وہی بات ہے نا کہ جو بات میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، اس کو پھر واضح طور پہ بیان کر دے گا. تو یہ اس پہلو کو پھر جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے، یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور ان سے اتار دے گا اسرہم، جو انہوں نے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے تھے. یہ بھی جو میں نے ایگزامپلس دی ہیں یہ بوجھ ہیں کہ جو انہوں نے ڈال لیے تھے. والاغلال، اور بیڑیاں جو ہے ریسٹرکشن انہوں نے اپنے اوپر امپوز کر لی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اس کو اتار دے گا. التی کانت علیہم، جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لی تھیں ان کو سب کو اتار دے گا. فالذین آمنوا، اور اس کے بعد اب جو ہے نا کیونکہ پیغمبر آ گئے ہیں، ان کی پروفائل آ گئی، یہ 6-7 چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں یہ اسی رسول کے بارے میں، اسی پیغمبر کے بارے میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. اور جو پھر اس پیغمبر پہ ایمان لائیں گے، آمنو بھی، یعنی اس پیغمبر پہ ایمان لائیں گے. اب یہاں پہ ٹارگٹ آ گیا ہے، سامنے ٹارگٹ کھڑا ہے، پیغمبر کھڑے ہیں جو ان پہ ایمان لائیں گے، اور نہ صرف ایمان لائیں گے بلکہ آگے بڑھ کے کچھ اور بھی ان سے تقاضے کیے گئے ہیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی کہ صرف ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ عزروہ، اور اس کے بعد عزروہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی عزت دینا. یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اس کی عزت کی، ٹھیک ہے نا. یہ عزت دینا کیا ہے کہ نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ آگے بڑھ کے جو ہے نا ان کو وہ مقام اور مرتبہ بھی دینا ہے. یہ بڑا بڑا پرابلم بن گیا ہے اہل کتاب کے ساتھ. یعنی نہ صرف ایمان لانا ہے، ایمان لا کے ہو سکتا ہے کہ مزبانی ایمان لے آئیں لیکن وہ مقام اور مرتبہ نہ دیں. جو مقام اور مرتبہ، کیونکہ جب آپ تاریخ میں جیتے ہیں نا تو وہ تاریخی شخصیت جو ہے نا آپ کے لیے وہ بہت اہم بن جاتی ہے. جس طرح ہمارے لیے ظاہر ہے کہ اب ہم تاریخ کی جگہ پہ کھڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب اگر ہم پریکٹیکلی سامنے ہوں تو ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا آپ کے پاس معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ ایک تاریخ میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو پھر بڑا پرابلم بن جاتا ہے. ان دونوں کے لیے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل دونوں کے لیے، بنی اسرائیل ہوں یا عیسائی ہوں، ان دونوں کے لیے کیا ہوا کہ وہ شخصیات جو کھڑی ہیں تاریخ میں، وہ بیسیکلی اب جو ہے نا ایک جو سامنے شخصیت آ گئی ہیں ایک نئے رسول کی صورت میں، ان کو ماننا مشکل ہو گیا ہے.
اب وہ مقام اور مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں. جو مقام اور مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ دے چکے ہیں، وہ اس پیغمبر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا بھی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دینا ہے، وہ عزت کرنی ہے، اسی طریقے سے عزت کرنی ہے. اور اس کے بعد کہا ہوا نصر، اور نہ صرف جو ہے نا مقام اور مرتبہ ان کا ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ایمان لانا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے نصرت کرنی ہے. نصرت کا کیا مطلب ہے؟ نصرت یہ ہے کہ اب دست و بازو بننا ہے. یعنی کہیں مال کی ضرورت پڑے گی، کہیں جان کی ضرورت پڑے گی، کہیں جو ہے نا آپ کو وقت دینا پڑے گا اس دعوت کے لیے، اس تبلیغ کے لیے جو ہے نا وقت دینا پڑے گا، تو آگے بڑھ کے جو ہے نا یہ مدد کرنی ہے. یہ یہاں پہ دیکھیں ان سے جو تقاضے ہیں پچھلی چیزوں کی بیس پہ، کس کی بیس پہ؟ یعنی انجیل اور تورات کی بیس پہ یہاں پہ نہ صرف ایمان لانا ہے، بلکہ عزت کرنی ہے، آگے بڑھ کے مدد کرنی ہے، اور اس کے بعد وتبعوا، اور اس کے بعد اس شخصیت کو جو سامنے کھڑی ہیں ان کا اتباع کرنا ہے. نہیں، اتباع نور کا لفظ آ گیا ہے، لفظ آیا ہے وتبعوا النور، اس نور کو. نور کیا ہے؟ اب یہاں پہ قرآن مجید ہے، الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. یعنی پھر وہی حوالہ آ گیا کہ میں بات اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہی بات جو ہے نا یہ دنیا کو دے گا. اور اب اس کو نور کے جو ہے نا ذریعے سے، نور مطلب ہدایت ہے، روشنی ہے، یہ انسانیت کے لیے روشنی ہے. اچھا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے. اب یہ کرائٹیریا جو ہے یہ بتا دیا گیا. اچھا، اب آپ اس کرائٹیریا کو اگر جو پچھلی دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو وہاں پہ اگر آپ جائیں وہاں پہ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اپنا قانون سمجھایا تھا، کالا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب انہیں پہ آتا ہے جو میری ہدایت قانون ذرات پہ جو ہے نا جو سرکشی کر لیتے ہیں، ان پہ جو ہے نا عذاب آ جاتا ہے. اس کے بعد جو رحمت کا لفظ ہے اس کو وسیع معنوں میں رکھا ہے، وسیع معنوں میں رکھا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کو وسیع معنوں میں رکھا ہے. اب یہ رحمت کو جو ہے نا اگر یہاں پہ آ کے جوڑیں گے تو یہاں پہ جب آپ یہ کہا ہے کہ کامیاب ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ رحمت کے حقدار تو یہی ہوں گے نا. اب جو اس سے منہ موڑیں گے کیا ہوگا؟ سرکشی ہوگی نا، غرور اور تکبر ہوگا. یعنی وہ اپنے شرکا برادری کے تصور میں آ کے جو ہے نا وہ اس پیغمبر کا انکار کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ اس مقام پہ آ جائیں گے جن پہ ظاہر ہے کہ عذاب نازل ہوگا. تو یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ پچھلی آیات بھی اور اگلی آیات بھی وہ کہ کنٹیکسٹ اس دعا کا جو ہے نا وہ آخرت ہے، لیکن کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آیات آئی ہیں وہ بھی عذاب آیا ہے بنی اسرائیل پہ. وہ جو کوڑے کی صورت میں آیا ہے وہ مطلب آسمان سے جو زلزلہ آیا ہے تو وہ اس صورت میں ہے. اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلو، اس کے بعد بھی آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی یہی پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ آگے چلیں، اس کے بعد اب جو درمیان میں تضمین میں نے کہا نا، تضمین کا مطلب پھر وہی کہ یہ کہ بات ایک ہو رہی ہے، اس میں ایک اضافی بات، کیونکہ کنٹیکسٹ پیدا ہو گیا، مضمون پیدا ہو گیا، تو اس مضمون سے ایک مضمون، نیا مضمون نکلا ہے. اسی مضمون میں ایک رسول کی پروفائل کو پیش کیا گیا، ان کے سامنے جو ہے نا بتایا گیا کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. اب ان کے سامنے دعوت رکھی جائے گی، اب ان کے سامنے دعوت رکھی جائے گی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول جن کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ میں آ گیا ہوں، کہ میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں. اتھارٹی کے، یہ اتھارٹی کا بیان ہے. یعنی یہاں پہ رسول کا لفظ اللہ کے ساتھ آیا ہے، جو رسول پیچھے ذکر ہوا تھا اسی رسول کا ذکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے جو ہے ڈکلیئر نہیں کر رہا. اور الیکم، تم سب کی طرف آیا ہوں جمیعہ. یہاں پہ لفظ جمیعہ کا لفظ آ گیا ہے کہ میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف بنی اسماعیل کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وہ پیچھے کہا نا کہ میرے ہی جو ہے نا مانند ایک رسول آئے گا، تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا. حالانکہ وہاں کے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کی پیروی کرنا، یہی کہا گیا تھا نا. لیکن یہ کنفیوژن جو ہے نا انہوں نے کریٹ کر دی اسٹیج پہ کہ جو ہے نا یہ تو بنی اسماعیل کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں آئے، بنی اسماعیل کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پہ قرآن نے ابھی بالکل سٹارٹ ہے، مکی دور ہے، یہ سورہ آراف ہے، یہ اس وقت ایشو سامنے آ گیا ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے. عربی ہو یا اجمی ہو، اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہو، عربی ہوں یا اجمی ہوں، کوئی بھی ہو، یعنی انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ رسول بن کے آ گیا ہوں. للذی لہ ملک السماوات والارض، یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ اب اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے.
اور قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے آیا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. تمہاری ڈیٹرونومی میں جو کچھ بات لکھی ہوئی ہے وہ حرف بے حرف ثابت ہو جانی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اس ذات باری تعالیٰ سے یہ چیز انیشیٹ ہو رہی ہے، اور اس کا مصداق جو انجیل میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، وہ پریکٹیکلی تمہارے ساتھ ہو جانا ہے. اور جس دن ہو جائے گا، اس دن یہ کتاب بھی ثابت ہو جائے گی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ پیشن گوئی بھی ثابت ہو جائے گی کہ وہ پیشن گوئی سچی ثابت تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ اس سینس میں کہ یہ اس خدا کی طرف سے آیا ہے جس نے ڈیوٹرونومی میں یہ چیزیں تمہارے سامنے جو تم پڑھتے ہو نا، یہ وہی ہیں جو انجیل میں پڑھتے ہیں، یہ وہی ہیں. اس خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کچھ ہونے ہیں، اور جو تم پہلے سے جانتے ہو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، وہ ہونے ہیں. لا الہ الا ہوا، اور وہی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تم بھی جانتے ہو کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا وہ یمید سوری اللہ یحیی و یمیت، وہ تمہیں زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. یہ پہلے جو کہا ہے کہ ملک السماواتی والارض، یہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پوری کائنات میں، اس کا بیان ہوا ہے. اس کے بعد مجھے ایگزسٹینشیل پرابلم ہے، میرا وجود دنیا میں ہوتا ہے، میں پیدا ہوتا ہوں، سمجھتے ہیں نا. اس کے بعد مجھے ایک دن مرنا ہوتا ہے، یہ میرا پرابلم ہے. اب میرے پرابلم کو، جو میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کو پورے کائنات کے ساتھ لنک کر کے کہ وہ خالق اور مالک ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس کے یعنی معاملے میں جو میرے ساتھ معاملہ ہے اور پوری کائنات کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے اس اگر تم قبول کرتے ہو تو تمہارے لیے مفلحین تم جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہو، نہیں کرتے تو تمہارے لیے جو موسیٰ علیہ السلام بات کر گئے ہیں، اور اس کے جواب میں نے کہہ دیا تھا کہ پھر میں ان کو دھر لوں گا زمین پہ، اور تمہیں بھی جو ہے نا اس پوزیشن میں تم پکڑے جاؤ گے. فآمنوا باللہ. تو غصہ بھی جی جی یہ ورب ہے، اور اس پر یہ پیش ہے اسٹارٹ میں، یہ کہیں کیوں کس چیز پہ؟ یحیی و یمیت، یہ کیسے؟ اچھا، اماتا سے یمیت ہے نا، یہ ورب ایک پیٹرن ہوتا ہے، جیسے اکرما یکرم، یہ ورب کا پیٹرن ہوتا ہے نا عربی زبان کے اندر. وہ ٹھیک ہے. یحیی سے احیا، یحیی زندگی دینا. اور ماتا یمیت ہوتا ہے خود مرنا. جب اماتا کا لفظ آتا ہے تو کسی اور نے مارا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ عربی زبان میں یہ وہ جو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو مزید فی والا ہے، مزید فی ہے جی اس میں آ جاتا ہے. یہ آپ عربی میں چلے گئے نا. اچھا، اس کے بعد ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اس اللہ کے یعنی اللہ پہ ایمان لاؤ، اور اس رسول پہ ایمان لاؤ. اور اس کے بعد رسول نبی الامی، اب پھر تینوں کا نام لے دیا گیا. یہ بیسیکلی یہ جب قرآن مجید اس طرح ایمفیسائز کرتا تو آپ سمجھ جائیں، کیونکہ یہ پوائنٹ ہے یہاں دوبارہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. یہ ایمفیسائز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہی رسول ہیں، دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دیا کہ وہی رسول ہیں جس کا ڈیٹرونومی میں ذکر ہوا، جس کا جو ہے نا تورات میں ذکر ہوا، جس کا انجیل میں ذکر ہوا. اور وہی رسول ہیں جو رسول ہیں، نبی ہیں اور امی ہیں. الذی یؤمن باللہ، اور وہ رسول خود بھی اس چیز پہ ایمان لایا ہے، وکلمات ہی، اور اس کے الفاظ پہ ایمان لایا ہے. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو بڑی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. یہاں پہ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، امی آئے ہیں، اور وہ خود ایمان لا رہے ہیں اللہ پہ اور اس کے الفاظ پہ ایمان لا رہے ہیں. ان یہودیوں کو کیا کہا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا؟ الفاظ پہ ایمان لانا ہے نا، اللہ پہ جو اس کے منہ میں ڈالے گا اس پہ ایمان لانا ہے. یہ پھر اس کو جنا دہرا دیا. ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ پیچھے کتابیں موجود ہیں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے. اب قرآن نازل ہو رہا ہے. پیغمبر کا سکوپ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لائے، اور جو چیز اس پہ نازل ہوتی ہے اس چیز پہ ایمان لائے. اب ٹرانزیشننگ ہو رہی ہے. تورات ہے اور انجیل ہے اور قرآن ہے. قرآن پہ ایک پیغمبر آ گیا ہے، وہ پریکٹیکلی ان چیزوں پہ ایمان لا رہا ہے الفاظ کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں. اب اس کا ایک اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا، جسے یہ کہہ لیں کسی بک کا جو ہے نا بالکل سٹارٹ سے اینڈ تک جو ہے نا، اس کی ایک جو کنٹیکسٹ ہے وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ پیغمبر
جس چیز پہ ایمان لا رہا ہے وہی اصل میں دین ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے باہر کچھ نہیں ہے. میری بات سمجھے کہ یعنی اگر ہم کو بعد میں کوئی چیز پیش کرتا ہے کوئی عالم دین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد، کیا اس چیز پہ پیغمبر ایمان لاتے ہیں؟ کوئی رائے ہے، کوئی اوپینین ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں نا قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو قبول کرتے ہیں، ادروائز قبول نہیں کرتے. ہم الٹ اب کسی بھی بڑے سے بڑا ہمارا جو ہے نا فقیہ ہی کیوں نہ ہو، ہم قبول نہیں کرتے جب تک اس کو قرآن اور سنت کے ساتھ ریلیٹ نہ کر لیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس چیز پہ پیغمبر خود ایمان نہیں لایا اس کو ہم کیوں ایمان لائیں؟ اس کے کنٹینٹس مشمولات میں پیغمبر کا اس کے جو پوزیشن، ٹاپ کی پوزیشن ہے جہاں پہ وہ خود کھڑے ہو کے دنیا کو بلا رہے ہیں، وہ خود ایمان لے کے آئے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی اگر مسلمان جی جی عالم جی جی کوئی دینی پوزیشن اختیار کرتا ہے تو وہ بیس ہونا چاہیے قرآن شریف کے اوپر پیچھے. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ کوئی ایسی پوزیشن لے لے کہ جس کی کوئی بیس وہاں دین میں نہیں ہو، جی جی تو پھر وہ ایک الگ تحریک بنا رہا ہے. نہیں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیغمبر اس پہ ایمان نہیں لایا، پیغمبر اس پہ ایمان نہیں، اس لیے وہ ہمارے دین بھی نہیں بن رہے، دین نہیں بنے گا. یعنی اس کو دوسرے پہلو سے بدعت ہی ہو جائے گا. یہ بدعت ہی ہوگا، بدعت ہی ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں، یعنی جس پہ پیغمبر ایمان لائے ہیں اور عمل کر رہے ہیں وہی دین ہے، وہی دین ہے، وہی دین ہے. اب اس کے بعد کوئی اور شخص آ کے کہتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، تو ہم اسے پوچھیں گے کہ کیا پیغمبر اس چیز پہ عمل پیرا تھے؟ یا چلے اور مراقبے جو تم کر رہے ہو، کیا پیغمبر اس چیز کا انہوں نے کبھی کیا ہے؟ یا تمہارا جو نظریہ ہے سپوز وحدت الوجود کا، وہ تو انڈرسٹوڈ ایک چیز ہے نا، تو کیا پیغمبر اس وحدت الوجود پہ ایمان لے کے آئے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی پیغمبر کا اپنا سکوپ جو ہے، جس چیز پہ وہ ایمان لاتا ہے، جو چیزیں پریکٹیکلی وہ دنیا کو پیش کر رہا ہوتا ہے، وہی معیار ہوتا ہے اور اسی کی اتباع کرنی ہوتی ہے. وَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ پیغمبر خدا نہ خواستہ دوسری جگہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ بھی جو ہے نا ڈیویٹ کرتے ہیں، پیغمبر بھی کرتے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے نا ان کی رگہ جان سے پکڑیں گے اور ان کو جو ہے نا خاتمہ کر دیں گے اس پیغمبر کا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب ایک پیغمبر اس حد تک مکلف ہیں تو بنی اسرائیل کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بھی کتاب کی ہی ماننے والے ہیں نا، اور وہ مکلف ہیں اس چیز کے. اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی پکڑ لیے جائیں گے. تو پیغمبر کو بھی باؤنڈ کر دیا گیا، ان کو بھی باؤنڈ کر دیا گیا. وَاتَّبِعُوهُ، اس کو جو ہے نا پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے نا وہ ہدایت پکڑو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی ایک آیہ پڑھ لیتے ہیں، خاتمہ کرتے ہیں. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اب یہاں پہ آ کے یہ جو ابھی بات ہوئی تھی، یہ جتنا بھی کنٹیکس ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے نام دیا تھا تضمین. تضمین کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جملہ معترضہ بعض اوقات چیز تھوڑی سی اکھڑی ہوئی، یعنی باہر سے نظر آتی ہے کہ شاید کوئی چیز جو ہے نا ہوتی تو وہ کنٹیکس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن تھوڑی سی باہر چلی جاتی ہے اس سینس میں کہ بعض اوقات اس کنٹیکس کا ریلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہوتا. لیکن جو تضمین ہوتی ہے وہ بیسیکلی اسی چیز سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے. ایک چیز اٹھی پھر واپس آ گئی، تو یہ بیسیکلی وہ ایک مضمون پیدا ہو گیا. تو یہاں پہ مضمون جو پیدا ہو گیا تھا وہ 159 پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پرانی بات جو بنی اسرائیل کی اس کی طرف لوٹ جائے گا. یہاں پہ اب جو ہے نا کیونکہ واپس موڑنا ہے، تو واپس موڑنے کے لیے یہ آیت لائی گئی کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اس کا نیچے اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کیا کیا گیا، اچھا یہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے. اب یہاں پہ یہدون اور یعدلون کا لفظ آیا ہے. یہدون یعنی ہدایت قبول کرتے رہے ہیں، اور یعدلون یعنی عدل سے کام لیتے رہے ہیں. یہاں پہ امت ان کا جو لفظ آیا ہے یہ تنکیر کا آیا ہے، الف لام کے بغیر آیا ہے. الف لام کے بغیر آیا ہے تو یہاں پہ ایک گروہ کی طرف اشارہ ہے. یہ بحثیت مجموعی پوری کی پوری بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہے، کہ اس کے اندر ایک گروہ رہا ہے، بھلے وہ تھوڑے ہی رہے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنے ہیں، بھلے وہ تھوڑے ہی ہوں. اور جب تھوڑے ہی ہوں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حق کے مطابق رہنمائی کرتے رہے ہیں. یہدون بالحق، حق کے مطابق رہنمائی کرتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی علماء لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا، یعنی دین کی نشر و اشاعت کا کام ہمیشہ کرتے رہے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعدلون یعنی ان کے جو قاضی
ہوتے تھے ان کا ایک خاص منصب ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اندر. آپ جانتے ہی ہیں جس کو ہم فقی کہہ لیں یا جس کو ہم قاضی کہہ لیں یا ججز کہہ لیں, ان کا خاص منصب ہوتا تھا کہ وہ پھر اس کتاب کے مطابق جو نا حق کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی زمانے میں بھی یہ کہیں کہ ضلالت رہی ہو, مکمل طور پہ ایسا نہیں رہا, بلکہ جس زمانے میں آخری پیغمبر آئے ہیں اس وقت تک جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ تب تک یہ اپلیکیبل ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے یا بنی اسرائیل میں سے ہمیشہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ غلطی پہ ہو گئے تھے, نہیں, بلکہ ان میں سے ہمیشہ ایسا گروہ رہا ہے, بلکہ اس دور تک رہا ہے جس دور تک یہ قرآن مجید نازل رہا ہے, جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا رہا ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتا رہا ہے, اس کے مطابق انصاف بھی کرتا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات اوپر کہی گئی تھی, جو بنی اسرائیل کی جو اوپر واقعات ہوئے ہیں, اس سے یہ سبق نہ لے لیا جائے کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایسے ہوں گے. قرآن ہمیشہ جو ہے نا اسپیس رکھتا ہے. یہ ہم ہیں مسلمان کسی کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی ذات اسپیس دیتی ہے. یہاں پہ بھی جب پیغمبر آگے ہیں اور وہ آگے چل کے دیکھیں گے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے نا ایمان قبول کرتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, اور ان کو ابھی انہوں نے شاید اس قبول نہیں کیا, اس کے باوجود ان کو اپریشیٹ قرآن مجید کر رہا ہے کہ ان کے اندر موجود ہیں, اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی موجود تھے جو حق کے مطابق جو ہے نا دوسروں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور انصاف کرتے رہے ہیں. یہ اصل میں دیکھیں تو جو فطری تقسیم ہوتی ہے نا ایسے ہی ہوتی ہے. مسلمانوں کے اندر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا گڑبڑ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. یعنی یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ کتنے ہوتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, یعنی ہمیشہ ہوتے ہیں, اب بھی ہیں. یعنی اس کو اگر دیکھنا تو قرآن کی روشنی میں سمجھ کے دیکھ لیں, ہمیشہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ حق کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں اور حق کے مطابق فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے معاملات نمٹانے ہوتے ہیں, مذہب کے لحاظ سے ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے, تو حق کے مطابق جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ قرآن مجید مان رہا ہے ان کی پوزیشن کو, اور بنی اسماعیل میں بھی ظاہر ہے کہ آگے اسلام میں بھی اس چیز کو ماننا چاہیے کہ علماء کا رول کیا ہے. ظاہر ہے حق کی یعنی اشاعت کرنا ہے, اس کے آگے پھیلانا ہے, اس کی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے, یہ کام کرنا. اور اس کے بعد جو کچھ اس کے اندر موجود ہے, قرآن کے اندر موجود ہے, قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, اس کے مطابق پھر لوگوں کے ڈے ٹو ڈے کے اپلیکیشن کے ایشوز بھی ریزالو کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے ان کے ہاں بھی مانی جا رہی ہیں, ہمارے ہاں بھی مانی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور جب موجود ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح جو ہے نا وہ گند کا کیڑا نہیں بننا چاہیے. ہمیشہ جو ہے نا جو اچھی چیز ہے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. آگے جو اگلی آیا ہے 160, یہ پھر جو ہے نا وہاں واپس لوٹ جائے گی, اور یہ جو واقعہ ہے ان کے ہاں ہوا ہے کہ 12 چشمے نکلے ہیں پانی کے, ان کا آگے قرآن مجید ذکر کرے گا 160 میں. تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. ابھی 159 کے ساتھ ہی آج کا جو ہے نا یہ سیشن ختم کرتے ہیں. آج ہم نے بے مشکل ہی 2 آیتیں پڑھی ہیں. تین ہو گئی نا. 3 ہو گئی, ہاں نہیں وہ 56 تو پچھلی تھی نا, وہ تو ریوائز کی 57 58, ہاں 3 ہو گئی, ہاں تین ہی پڑھی. جی کوئی سوال ہو جی آن لائن دوست حضرات بھی؟ جزاک اللہ خیر. شکر صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی یہ اللہ تعالیٰ نے